وسلم نے اللہ دے رسول نے انہاں دا نام پھر صدیق رکھیا اور حضور نے انہاں دا نام ابو بکر رکھیا۔ کیوں؟ بکرن یہ معنی ہوتا ہے کسے بھی باغ دا پہلا پھل، تے گلستان اسلام دا پہلا پھل وہ جناب ابو بکر صدیق نے۔ شاید کہیں ذہن کے اندر کوئی شبہ ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دن غار حرا کے اندر جبریل آپ دے کول حاضر ہو کے تے چند آیتاں آپ دے سامنے تلاوت کیتیاں اور آپ نے بھی جدوں آپ نے چاہیا تلاوت فرمائیاں، واپس آ کے اے وحی الہی دا اتنا بہت زیادہ غلبہ ہوتا ہے کہ ساری زندگی جدوں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے وحی الہی نازل ہوندی سی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سردیاں وچ بھی سارا آپ دا جسم پسینہ پسینہ ہو جاتا سی۔ اور یہ بوجھ جڑا قرآن دا ہے، قرآن نے فرمایا دوسرے مقام تے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ پتھر بڑا سخت ہوتا ہے، اگر پتھر دے اتے بھی اللہ دا کلام نازل ہو جاندہ تے اللہ دے کلام دی حیبت دے نال وہ پتھر بھی ریزہ ریزہ ہو جاندہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ حقیقت نور ہے، لیکن ساڑی مجبوری واسطے ساڑی ضرورت واسطے اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا ہویا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لبادہ بشری اندر بھیجیا، اور پھر آپ بشریت دے لبادے اندر جدوں آپ دے اتے وحی الہی نازل ہوندی ہے تو وحی الہی دا غلبہ اور اس دی حیبت آپ دے جسم دے اتے ہمیشہ ظاہر ہوندی ہے۔ کار تشریف لے آئے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو سارا واقعہ سنایا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور دی بڑی تعریف کی تھی اور کہنے لگی عرض کی تھی حضور میرا وہ چچے دا بیٹا ہے ورقہ بن نوفل، اس دور دے اندر اس علاقے دا سب تو وڈا کاہن ہے، وہ دے کول چلنے ہیں۔ جس لئے اس کاہن دے کول گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات سی، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ذات سی، اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق دی ذات سی۔ کیونکہ آپس کے اندر اتنا یارانہ تے دوستانہ سی کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے کوئی دن ایسا نہیں سی گزردا جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار یا دو بار ساڑھے کر تشریف نہ لے آتے ہو، نبوت دے اعلان تو پہلے بھی اور بعد دے اندر بھی۔ جس نے ورقہ نے ساری گل سن کے دسیا کہ مبارک ہوئے اے بہن خدیجہ، اے اللہ دے آخری پیغمبر نے انہاں کول اوہی فرشتہ آیا ہے جڑا پہلے حضرت عیسیٰ تے حضرت موسیٰ کول آوندا رہے، پہلے نبیہ کول آوندا رہے۔ اس تو پہلے بھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر و حضر دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کافی معجزات دیکھ چکے سن، اور جس لئے اے سن لیا کیونکہ اجی حضور نے اعلان نہیں کیتا، جس لئے سن لیا اس وقت سب تو پہلے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور دے اتے اپنے ایمان دا اعلان تے اظہار کیتا۔ دوسرے نمبر تے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نبوت دے اعلان تو بعد ایمان لیاندہ تے اقرار لیاندہ واپس آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن جناب علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں بچپن تو لے کے حضور دے ہی گھر دے اندر پرورش پا رہے سن، انہوں نے فرمایا کہ کھانا تیار کراؤ اور سارے قریش تو سرداران قریش تو بلا کے لے آؤ۔ بلایا گیا، کھانا پیش کیتا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت دا اعلان اور اظہار فرمایا
سرداران قریش، کفاران قریش اس گل تو ناراض ہو کے کھانا بھی نہ کھادا اور اٹھ کے سارے چلے گئے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ دوسرے دن علی کھانا تیار کرو اور سارے سرداران قریش کو بلاؤ۔ بلایا گیا، حضور نے فرمایا پہلے کھانا پیش کیتا جائے۔ کھانا پیش کیتا گیا، کھانا سب نے کھا لیا۔ کھانے تو فارغ ہو کے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلاء کلمۃ الحق کیتا، وہ سارے پھر ناراض ہو اٹھ کے نکل گئے۔ تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار اگرچہ یہ بچے سن 8-10 سال دے، جذبہ ایمانی دے نال کھڑے ہو کے فرمان دے عرض کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے قریش والے سارے دے سارے آپ دے مخالف ہو جان، بے شک میں جناب دی ذات تے ایمان لے آنا اور میں آپ دا کلمہ پڑھنا۔ الغرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ساری زندگی دے نال رہن والے تقریباً 2.5 سال دے قریب حضرت صدیق اکبر حضور تو چھوٹے نے عمر دے حساب نال، لیکن ایک کچھ زیادہ فرق نہیں، تقریباً عمرہ ملدے جلدیاں نے، آپس کے اندر اتنا پیار تے محبت۔ جدو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نبوت دا اعلان فرمایا ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے اپنے گھر دے اندر سرداران قریش کو بلا کے اوتھے اعلان کیتا، پھر آپ نے خانہ کعبہ دے اندر آ کے حتیم دے اندر کھڑے ہو کے اس مقام تے اعلان کیتا۔ اس وقت آپ دے نال بخاری شریف دے اندر حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اس وقت جس لے کہ آپ مسجد دے اندر خانہ کعبہ دے اندر اعلان فرما رہے سن، اس وقت آپ دے نال سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سن، اور آپ دی خادمہ حضرت ام ایمن سن، اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ذات سی۔ آپ نے اعلان فرمایا، اعلان کرنے تو بعد کافران دے آپ دے ہوتے ظلم و ستم شروع ہو گئے، حتیٰ کہ ایک دن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم دے اندر تشریف فرمانے، ایک کافر آیا، اس نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے گلے دے اندر کپڑا ڈال دیتا، کپڑا ڈال کے اس کو بڑھ چار کے اس کو زبردستی بڑی شدت دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا گلا گھٹن لگ پیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جس نے حالت دے اندر دیکھیا، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں پہلے شہید رہتے سن، بلکہ قرآن نے بھی آپ کا تعارف کروایا، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے، ایک وہ ہستی ہے جڑی ہمیشہ ہی محمد مصطفیٰ کے نال رہتی ہے، وہ جناب سیدنا صدیق اکبر پہلے ہی نال سن۔ آپ نے کی ہو کے اس کافر دے نال آپ نے مقابلہ کیتا، اس کو مار کے دفع کیتا، اور آپ نے گلے میں جو کپڑا اتاریا اور آپ نے زور کے نال کیا، اور بدبختو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جان کے دشمن اس واسطے بن گئے ہو کہ وہ کہتے ہیں اللہ ایک خدا دی عبادت کرو، باقی ذات و منات حبل الزا، یہ سارے دے سارے مورتیاں توڑے ہتھا دی بنایا ہویا نے، جڑا آپ شگا بنایا ہویا ہوئے وہ خدا کس طرح ہو سکتا ہے۔ اس وقت بھی حضور کی خدمت کے اندر پہلی غلامی پیش کی تھی، جناب سیدنا صدیق اکبر نے پیش کی تھی۔ اس کے بعد اور کافروں نے سرے میں کیا، جب بھی حضور کے قریب ہوتے نے اس وقت ابو بکر سامنے آ جاتا ہے، وہ سارے کافروں نے مل کے میٹنگ کر کے فیصلہ کر کے سارے اکٹھے ہو کے آئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گستاخی کرنے لگے، جناب سیدنا صدیق اکبر کے آ گئے، وہ پہلے ہی پروگرام کے مطابق اکٹھے ہوئے سن، وہ سارے مل کے ابو بکر صدیق کو نہ مارنا شروع کر دیتا، مار کے حدیثہ کے اندر ہوتا ہے کہ اتنا ماریا کہ آپ کا چہرہ مبارک وہ سارا سج کے اس طرح ہو گیا کہ چہرہ محسوس ہی نہیں سی ہوتا،
شکل پہچانے نہیں سی جاتی، حتیٰ کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ قبیلے والے اٹھا کے گھر لے گئے، اور قبیلے والے جس نے گھر لے کے جاتے ہیں، اجی آپ کے باپ نے بھی کلمہ نہیں پڑھیا، آپ کی ماں نے بھی کلمہ نہیں پڑھیا۔ اس وقت جس نے گھر لے کے جاتے ہیں، گھر والیاں نے خدمت کی تھی، جو ہو سکتا سی ہونا تھی، دعائی دارو کرنے تو بعد جس نے ہوش آیا، ہوش ہو گیا سار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پہلا لفظ یہی زبان دے وچوں نکالیا، آپ فرما دے تھے دسو میرے آقا محمد مصطفیٰ دا کی حال ہے؟ قبیلے والے سامنے میرے کول بیٹھے نے، گھر والے میرے کول بیٹھے نے، یہ کلمہ نہیں پڑھیا۔ انہوں نے بڑا غصہ آیا، کہتے ہیں اسے محمد کے پیچھے مار کھا کھا کے اس حد تک پہنچ گئے ہیں، اجے بھی اسے محمد کا نام لینا ہے، کوئی کھا لے کوئی پی لے۔ آپ فرماتے تھے خدا کی قسم جدوں تک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دیدار نہ کر لواں، آپ تو صحیح سلامت خیر و عافیت نال ویکھدا لواں، ادوں تک میں پانی تک بھی نہیں پیواں گا۔ گھر والے مجبور ہو کے کسی بھی طریقے کے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ کے اندر لے گئے۔ حضور کی بارگاہ کے اندر جس لے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویکھ کے محبت کے نال اپنے خادم غلام عاشق صادق اس کی محبت کے نال آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے گلے نال لایا، اور آپ کے اکھاں وچوں آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ ابو بکر جڑا تو میری محبت کے اندر اتنی تکلیفاں برداشت کیا کرنا ہے، اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے وچوں عطا فرمائے گا۔ بلکہ بخاری شریف میرے کو موجود ہے، بخاری شریف کے اندر یہ بھی حدیث موجود ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام کے اندر، بیماری کے ایام کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر کو درد اور سر کو اپنے کپڑے کے نال لپیٹیا ہوئے، آپ مسجد کے اندر تشریف لے آئے، مسجد تشریف لے آ کے آپ ممبر پاک کے جلوہ افروز ہوئے، ممبر پاک کے جلوہ افروز ہو کے خطبہ پڑھنے تو بعد آپ نے فرمایا کہ دنیا والے سن لو، پوری کائنات کے اندر کوئی بھی بندہ جس کا میرے تے کوئی احسان ہے سی میں سارے دا بدلہ دے دیتا ہے، ایک واحد اے ابو بکر ہے، اس نے انہیں احسان نے انہاں دا بدلہ دنیا اندر دیتا ہی نہیں جا سکتا، انہاں دا بدلہ قیامت کے میدان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور اس کے نال صرف یہ نہیں کہ اکٹھے رہ گئے، کہ میں اکٹھے نہ رہ گئے، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مولا ذوالجلال ارشاد فرما دے، فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اے انسان، اسم نے سے زمین کے وچوں پیدا فرمایا، اس زمین کے اندر تو واپس جائے گا، اور پھر اس زمین کے وچوں قیامت کو اٹھایا جائے گا۔ محدثین کرام، مفسرین کرام آپ فرما دے گے، فرمایا کہ اس کے وچوں جڑا خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ منہا خلقناکم، اس زمین کے وچوں تو ہم پیدا کیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑے بھی انسان کا وجود بشری بنانے واسطے جڑے مقام کی بتی استعمال فرمائی ہے، اسی جگہ کے اسی مقام کے اوپر بندہ واپس قبر کے اندر جائے گا اور اس پر بنائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، یا صدیق اکبر۔ عزیز گرامی قدر اور فرماؤ، دنیا اندر بھی کٹھے رہے، لیکن کیویں کٹھے رہے؟ قرآن فرماتا ہے جیڑا بندہ، جیڑا بھی انسان اس کا وجود بشری بنانے واسطے جڑے مقام تو مٹی لئی گئی ہے، پوری دنیا پھر لوے، فوت ہون دے وقت وہ اسے مقام تے پہنچ جائے گا۔ یہ بڑا بھی کسی مقام تے فوت ہو گیا تے گھر والے پچھلے اس دے جڑے وارث نے وہ ضرور کسی بہانے کسی وسیلے اوتھے لے آ کے دفن کریں گے جتھوں دی مٹی لے۔ غور فرماؤ،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر آج اپنے گنبد خضرا شریف کے اندر تشریف فرما دیں، یا اکیلے تشریف فرما دیں؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اسی جگہ تھے، آپ نے قدمہ بچھنے۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اسی مقام تے حضور کے قدمہ اندر نے۔ پتہ یہ چلیا کہ انہاں تروہ ہستیاں دی مٹی بشری وعدے دی ایک ہی مقام تو اٹھائی گئی، تاہی ایک مقام دے ہوتے سارے تدفین کا موقع ملیا، بلکہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو مرتبہ مقام ہے کہ گھر والیاں دی مرضی نال نہیں، رشتہ داراں تے برادری دی مرضی نال نہیں، منن والیاں دی مرضی نال نہیں، جس لیے آپ دا آخری وقت ہے، اس وقت آپ نے جناب سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ اے پیارے علی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قرب والا اس وقت پوری دنیا دے اندر تیرے تو ود کوئی نہیں، حسنین کریمین نے ٹھیک ہے تیرے شہزادے نے، لیکن پہلے تو حضور دا قرب تینوں حاصل ہے۔ میں تینوں ایک عرض کرنا، میرے فوت ہو جان تو بعد غسل کفن جنازہ کر کے میری چار پائی جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے قدمہ چ رکھ دیا جے، اور اے پیارے علی تسی حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کریا جے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جناب دا خادم حاضر ہے، اجازت ہوئے تے جناب دے قدمہ اندر دفن کر دئیے۔ تفسیرہ اندر حدیثہ اندر یہ بات موجود ہے کہ جس ویلے جناب علی مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درود پاک پڑھ کے حضور دی بارگاہ چ عرض کی تھی، جڑا آپ دے حجرہ پاک دا دروازہ سی، دروازے دے اوتے کنڈا بھی لگا ہویا سی، او کنڈا بھی اپنے آپ کھل گیا، دروازہ بھی اپنے آپ کھل گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر انور دے وچوں آواز آئی، اور میں پیارے علی کی دیکھ دیو، یار نو یار دے قدمہ اندر لٹھا دیو۔ تو حضور دی بارگاہ دے اندر اگر آپ پہنچے نے تو حضور دی اجازت تے مرضی نال پہنچے نے، اور آپ کا جو نام صدیق ہے یہ بھی کوئی گھر والا نہیں رکھیا، برادری والا نہیں رکھیا، بلکہ صحابہ نے بھی نہیں رکھیا۔ جناب سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرما دینے، طبرانی دی حدیث ہے، جناب حیدر کرار فرما دینے مینو اللہ دی قسم ہے ابو بکر دا نام جڑا صدیق ہے اے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش علا تو نازل فرمائے۔ پہلی مرتبہ کدو یہ نام بولیا گیا؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ معراج پاک تو واپس تشریف لے آؤندے نے، جس لئے صبح دا ٹائم ہوندا ہے، جبریل آپ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوندے نے، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رات والا جڑا خدا دا فضل ہے، مسجد دے اندر جا کے خانے کعبے اندر جا کے سارا بیان فرماؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دینے کہ جبریل اے تے میری چھوٹی چھوٹی بات انہوں نہیں من دے، ایٹی وڈی بات کیویں من لین گے؟ جبریل نے عرض کی تھی، اور فرشتہ کدی اپنی مرضی نال نہیں بولتا، قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ہے، لا یعصون اللہ، فرشتہ کدی اللہ دی نافرمانی نہیں کرتا، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ دا فرشتہ صرف وہی کردا ہے، وہی کہندا ہے جو اللہ دی طرف حکم ہوندا ہے۔ جبریل اگر آیا ہے اپنی مرضی نال نہیں آیا، فرشتے دی مرضی کوئی نہیں ہوندی، فرشتے اندر یہ نفس والی بات ہی کوئی نہیں، خدا نے رکھی کوئی نہیں، اپنی مرضی نال نہیں آیا، اور آ کے جو عرض کی تھی یہ بھی اپنی طرف عرض نہیں کی تھی، اللہ نے ہی بھیجی ہے، اللہ نے یہ حکم فرمایا کہ جا کے اے عرض کرو،
عرض کیتی یا رسول اللہ اور کوئی مننے یا نہ مننے، وہ جڑا ابو بکر جنہوں اللہ نے صدیق بنایا وہ تے ضرور مننے گا۔ اور حد پھر یہ ہے جس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا مسجد شریف دے اندر، کئی نویں نویں مسلمان انہوں نے سنیا تے شک دے اندر پہ گئے، کافرہ بھی سنیا تے مذاق کرن لگ پے۔ ابو جہل اس نے موقعہ ویکھیا، کہندا کہ اج ابو بکر دے کول جانے ہاں، یہ تے ایسی بات ہے جڑا کوئی انسان تسلیم ہی نہیں کر سکتا، اج تے ابو بکر ضرور انکار کر دے گا۔ جناب سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دروازے تے جاندا ہے، دق الباب کردا ہے، جناب سیدنا صدیق اکبر باہر آئے، آپ نے فرمایا کہ اے عمر کیویں آئے ہیں، کس طرح آئے ہیں؟ بڑا خوش ہو کے کہندے ابو بکر اج میں تیرے عقل دا امتحان لینا ہے، تو میں اسی بڑے عقل مند سمجھنے ہاں، مکے دے اندر یہ قتلاں دے تے دیت یہ حداں دے فیصلے تو کرنا ہے، تو بڑا عقل مند ہے، پریوں دا بندہ ہے، ذرا دس دے صحیح اگر کوئی بندہ آکھے میں راتوں رات یہ تو مکے چوں نکل کے فلاں جگہ تے گیا، فلاں جگہ تے گیا، فلاں جگہ تے گیا، آسمانہ تے گیا، جنت دی سیر فرمائی، دوزخ ملازہ فرمایا، اور دن چڑھن تو پہلے پہلے رات دے اندر ہی واپس بھی آ گیا، ابو بکر من لیں گا؟ جناب ابو بکر صدیق فرما دے نہیں وہ ایڈی گل تے کر چھڑیا، دس دسی آکھیا کیسے؟ کہن لگا انج دی کو اوپری گل وہ تہاڈا محمد ہی کر سکتا ہے، اور کس کرنی ہے؟ معاذ اللہ، محمد نے آکھیا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے، فرمایا بدبختہ تو ایک ہے، اس تو زیادہ بھی وڈی کوئی گل جڑی عقل دے اندر نہ آوے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دین تے میں وہ بھی ایمان لے آواں گا۔ اس وقت اچھا یہ تو ایک اور بات ظاہر ہوئی، احادیث دے اتے بڑی جرح و تعدیل ہوندی ہے، دا راوی کمزور ہے، راوی ضعیف ہے، جی یہ اضطراب ہے، تدلیس ہے، بڑا کچھ ہوتا ہے، لیکن یار اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا معراج دا واقعہ جس لئے جناب سیدنا صدیق اکبر دے کول پہنچیا کہ اچھے راوی کون ہے؟ ابو جہل۔ پتہ یہ لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دی بات ہوئے نا تو کوئی اسلام دے خلاف بات نہ جاندی ہوئے، ساڑی عقل چ آوے یا نہ آوے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جو شان بھی کسے نبی نے، رسول نے، صحابی نے، اہل بیت نے، ولی کامل نے کسے جو بیان کیتی ہے، کوئی اسلام دے خلاف نہ جاتی ہوئے، راوی پاویں کون ہوئے وہ من لینا چاہیے۔ کیوں؟ یار پوری کائنات دے اندر قانون خدا دا اے ہے کہ کافر دے عذاب دے اندر لا یخفف عنہم العذاب، کافر دے عذاب دے تخفیف نہیں ہوندی۔ کہ ابو لہب نے جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی میلاد پاک دے اتے اپنی انگلی دے اشارے نال اپنی خادمہ نو آزاد کیتا، بخاری شریف دے اندر ہے، ہر سوموار والے دن اس وقت دوزخ دے اندر ہوندیا ہویا بھی اس دی اس انگلی دے وچوں ٹھنڈا تے میٹھا پانی جاری ہوندا ہے، وہ پیندا ہے تے انی دیر تک جدوں تک اس انگلی دے وچوں ٹھنڈا تے میٹھا پانی جاری رہندا اور پیندا رہندا ہے، وہ دوزخ دے وچ رہ کے بھی اس دا سارا جسم دوزخ دی اگ تو محفوظ رہندا ہے۔ تو حضور واسطے خدا قانون ہی بکھرے بنائے ہوئے ہیں۔ خیر، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن پہلی مرتبہ جبریل نے اللہ دے حکم دینا آپ تو صدیق آکھیا، پھر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ دے اندر تشریف لے جاندے نے، آپ احد دے پہاڑ دے اوتے تشریف لے گئے، جس لئے آپ احد دے پہاڑ تے تشریف لے جاندے نے، نال جناب سیدنا صدیق اکبر بھی نے، جناب سیدنا عمر فاروق بھی نے، جناب عثمان ذو النورین بھی نے، ایک روایت کے مطابق جناب حیدر کرار بھی نے، جس لئے پہاڑ دے اوتے چڑھے تو چونکہ حضور ساری کائنات دے رسول نے نا، تو پہاڑاں دے بھی رسول نے، وہ جس لئے پہاڑ دے ویکھیا کہ میرے آقا و مولا میرے سینے دے اوتے اپنے قدم رنجا فرمائے اور مینوں اے تبرک دے رہے نے
اے مینو خوشبختی عطا فرما رہے نے، تو پہاڑ خوشی دے نال تھوڑا جا جھومیا، مسرور ہویا۔ بخاری شریف دے اندر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیر مبارک زور دے نال پہاڑ دے اوتے ماریا، فرمایا اسبت یا احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے پہاڑ آرام کر، ٹھہر جا، تیرے تے ایک اللہ دا نبی تشریف فرمائے، ایک صدیق تشریف فرما دے، اے باقی شہید تشریف فرما دے، تے سارے ایمان والے نے اس واسطے تو انہوں نے تکلیف نہ پہنچا۔ پہاڑ اس جگہ سے ساکن ہو گیا۔ اتھے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جناب ابو بکر صدیق فرمایا۔ ایک دفعہ جناب سیدنا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما نے، ایک بندہ آپ دے کول آیا اور آ کے کہندا ہے یا امام ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ فرمایا پوچھو۔ آندا حضور اے تلوار دی مٹھ والی جگہ دے اوتے چاندی لا لینا جائز ہے؟ جناب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرما دے نے ہاں جائز ہے۔ کہندا کوئی ثبوت؟ فرمایا ثبوت اے وے کہ جناب ابو بکر صدیق نے بھی اپنی تلوار دی مٹھ تے چاندی لائی ہوئی سی۔ یہ دوسرے مسئلے کی کتاب ہے، اس کے اندر بیان ہے۔ وہ بندہ سن کے تھوڑا جا پریشان ہویا اور دوسرے ذہن دا سی، کہتا ہے اے امام کیا تسی بھی انہوں صدیق کہندے ہو؟ تسی بھی صدیق کہندے ہو؟ فوسب وسبتن واستقبل القبلۃ، جناب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی جلال دے اندر آ گئے اور جلال دے نال اٹھ کے کھڑے ہو گئے، قبلے والے پاسے منہ کر لیا اور قبلے والے پاسے منہ کر کے فرمایا نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق، ہاں ہاں میں کہنا او صدیق نے، او صدیق نے، او صدیق نے۔ اتنی دیر تک آپ کہندے رہے حتیٰ کہ آپ دا سانس ٹوٹ گیا۔ جو دوسرے سانس کے اندر فرمایا اگو بھی سن لے، من لم یقل لہ الصدیق فلا صدق اللہ لہ قولا فی الدنیا والآخرہ۔ اور میں یہ بھی کہنا جڑا ابو بکر نو صدیق نہیں بندا، اللہ تعالیٰ نہ اس دے کلمے نو دنیا تے قبول فرمائے نہ اس دے کلمے نو آخرت قبول فرمائے۔ یہ تو پتہ چلیا، یہ پہلی روایت جناب علی مرتضیٰ نے فرمایا سی کہ اللہ دی قسم ابو بکر دے واسطے صدیق دا لقب اللہ نے آسمانہ تو نازل فرمائے۔ ایتھے امام باقر بھی آپ دا بھی واقعہ موجود ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ وہ صدیق نے، بلکہ امام زین العابدین دے بیٹے حضرت امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے سامنے سوال کیتا گیا کہ جناب سنے کہ ابو بکر نے کوئی تہاڈا سیدنا حق مار لیا سی، فیصلہ اس طرح دا کیتا، تہاڈے دے بارے کی خیال ہے؟ جناب امام زید فرما دے نے خدا دی قسم اگر اس مقام تے میں موجود ہوندا میں بھی وہی فیصلہ کردہ الحکم تو ما حکما ابا بکرین، میں وہی فیصلہ کردہ جڑا فیصلہ ابو بکر صدیق نے کیتا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چونکہ گلستان اسلام دے پہلے پھول نے، لہذا آپ کو ابو بکر بھی کیا جاندا ہے اور اللہ تے اللہ دے رسول دے عطا دے مطابق انہوں نے صدیق بھی منیا جاندا ہے۔ اور ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مزید کرم بالائے کرم فرما دے ہویا فرمایا کہ انت عتیق من النار، جس طرح قرآن دی آیت کے اندر آیا نا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، حضور نے فرمایا کہ انت عتیق من النار، اے ابو بکر تینوں اللہ تبارک و تعالی میں محمد اعلان کرنا
کہ دوزخ تو دور رکھے گا، لہذا اس دن تو لے کے جو حضور نے عتیق فرمایا تو آپ دے القاب دے اندر عتیق دا لفظ بھی شامل ہو گیا، عتیق من النار۔ اور ٹائم دی قلت دی مناسبت نال میں بات نو آخر تے لے جانا۔ جس وقت جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی موجود نے، باقی صحابہ کرام بھی موجود نے، بخاری شریف مسلم شریف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی طبیعت کو کافی علیل ہوئی، آپ نے ارادہ فرمایا مسجد اندر جان دا، اٹھے پھر بے ہوشی دورہ ہے، گر گئے، نہ جا سکے۔ آپ نے حکم فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگو جاؤ جا کے ابو بکر نے حکم فرماؤ میرے مسلح تے کھڑا ہو کے امامت کروائے، جماعت کروائے۔ اسلام دا یہ قانون ہے کہ جتنے نمازی لوگ پیچھے موجود نے انہاں چو جڑا سب نالو قرات دے اندر افضل ہے وہ امام بنے۔ اگر قرات دے اندر سب برابر نے، جڑا فقہ دے اندر افضل ہے وہ امام بنے۔ اگر فقہ اندر بھی سارے افضل نے تو پھر جڑا سارے نالو زیادہ متقی تے پرہیزگار ہے وہ امام بنے۔ یہ سارے صحابہ علم دے اندر بھی الحمدللہ ساری کائنات باقی نالو افضل تے اعلیٰ نے، صحابہ کرام بھی، اہل بیت اطہار بھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مسلح تے کھڑا کر کے اپنی زندگی اندر دس دیتا، اور صحابہ کرام نے کئی مقامات اس بات دا اعلان بھی کیتا، بلکہ ایک مقام تے جناب علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا فرمان موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات دے اندر نبیاں تو بعد افضل الخلق بعد از انبیاء ابو بکر صدیق دی ذات ہے، اور حضور نے فرمایا جس مجلس دے اندر، محفل دے اندر ابو بکر موجود ہوئے کسی اور دی جرت نہیں کہ مسلح تے کھڑا ہو جائے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کھڑا کیتا، اور ایک نہیں دو نہیں 17 نمازاں حضور دے حکم دار آپ نے پڑھائیاں۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ صحت دے اندر دو قبیلے کا جھگڑا ہو گیا، اتھے آپ تشریف لے جاندے نے، نماز دا ٹائم ہو گیا، صحابہ عرض کی ابو بکر نو حضور تسی جماعت کرا دیو، آپ کھڑے ہو گئے، جماعت کروائی، جماعت دو رکعتاں پڑھیاں جا چکیاں نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور جس سے حضور تشریف لے آئے آپ صفاں چیر دے ہوئے، کسی اور واسطے اجازت نہیں ہے، حضور دا خاص ہے، صفاں چیر دے ہوئے آپ پہلی صف دے تشریف لے آئے۔ جب صحابہ نے ویکھیا تو زبان نال تے بول نہیں سکتے، صحابہ کرام نے اس طرح ہاتھ ایک دوسرے مارنا شروع کر دیتا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا طریقہ مبارکہ ایسی کہ بڑے خشوع تے خضوع دے نال تضرع نال نماز پڑھ دے سن، کدی سجے کھبے دھیان نہیں سی کیتا۔ جس سے زیادہ شور ہویا آپ نے دیکھیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے، آپ پیچھے ہٹن لگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حد اشارہ کیتا، فرمایا ابو بکر کھلوتے رہو، جماعت کراؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے اتے ایک مرتبہ جناب سیدنا صدیق اکبر نے حد بلند کیتے، بخاری مسلم، اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کیتا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرا محبوب ساڈے آقا و مولا اتنے میرے تے راضی تو مہربان نے۔ اس تو بعد پھر پیچھے آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پاک تے کھڑے ہو گئے۔ یعنی اس حدیث کے اندر یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر صدیق دے پیچھے کھڑے ہو کے بھی نماز نیت فرمائی، اور حضور نے خود اجازت فرمائی ہے ابو بکر کھڑا رہو، چلو انہاں دا عشق تے محبت ہے، واپس آ گئے نے، حضور تے اجازت عطا فرما دیتی۔ چنانچہ آخری دن سوموار کا دن سی، فجر دی نماز پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حجرہ پاک یا دوستاں
مدینہ پاک حاضری دیتی ہو جانتے نے کہ مدینہ شریف دے اندر قبلہ جنوب والے پاسے ہے، اور محراب نبوی تو حضور دا اج روزہ مبارک اودوں حجرہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم از کم اتنی دور ہے جتنی اتنے ٹوٹیاں نے، شاید اس تو بھی زیادہ ہو گئی، کم از کم 100 فٹ دے فاصلے تے ہو گئے۔ یار ذرا توجہ فرماؤ، غور فرماؤ۔ ایدے چلو اتنے اسی اپنا حساب کر لینے ہیں، ایتھے قاری صاحب جماعت کرا رہے ہیں، اے 100 فٹ نہیں تھوڑا جہا ہے، اس پرلی دیوار دے اندر جنوب والے پاسے ایک چھوٹا جہا سوراخ ہوئے، اوتھے پرو بندہ کوئی آ کے کھڑا ہو کے نمازیاں دیکھنا شروع کر دے، ویکھن لگ پوے تو انہوں پتہ لگ جائے گا جی، تو سے دھیان ہی سامنے ہوئی، پتہ کیویں لگ جائے گا؟ تو کم از کم 100 فٹ دور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ پاک دے اندر چھوٹا جہا ایک آلہ رکھیا ہویا سی، گھر بیٹھیاں بعض دفعہ تو پردہ اٹھا کے مسجد دے موجود صحابہ کرام نو کوئی احکام جاری فرما لیندے سن، آپ نے وہ پردہ اٹھایا، صحابہ کرام فرماندے نے خدا دی قسم اسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ پاک ویکھیا انج نظر آیا جی میں قرآن کھلیا ہوئے، یہ بخاری دے الفاظ نے کانہ مصحف، قرآن جس طرح کھلا ہوئے ہے، یہ صحابہ نو کیوں پتہ لگ گیا؟ اور صحابہ نماز خدا دی پڑھ دینے پہ، حدیث دے اندر بیان ہے کہ صحابہ جس نے حضور دا چہرہ پاک ویکھیا نا تے اپنے مقام تو آہستہ آہستہ قدم اٹھا کے حضور وال چلنا شروع کر دیتا، قریب سی کہ نماز سے توڑ دیں دے حضور دی بارگاہ حاضری واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پردہ مبارک تھلے سٹیا اور آپ نے فرمایا اپنی نماز پوری کرو۔ آپ نے یہ کیوں کیتا؟ کم بھی کوئی نہیں، کسی کم واسطے بلانا ہوئے تو نماز دے وقت نہیں بلایا جاتا، ویسے آپ بلا سکتے ہیں لیکن کم ہوتا تو حکم فرما دے، حکم بھی کوئی نہیں فرمایا۔ ویکھیا فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویدحکو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسکرائے، اتنا مسکرائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دندان مبارک جڑے نے وہ نظر آنے لگ پے، اور آپ نے پردہ تھلے کرتا۔ محدثین کرام مفسرین کرام فرماندے نے کہ آپ نے کیوں کیتا؟ اس واسطے آخری نماز دے اندر آخری دن آخری ٹائم پردہ اٹھا کے ویکھیا، پھر خوشی کا اظہار بھی فرمایا، فرمایا میں ویکھاں تے صحیح میرا کھلا رہا ہے ابو بکر میرے مسلح تے کھلوتا کیویں سونا لگتا ہے، اور کیڑا کیڑا جڑے آپ دے پیچھے کھلوتا ہویا ہے، کیڑا کیڑا آپ دے پیچھے نہیں کھلوتا ہویا، میں ویکھا تے صحیح۔ اس وجہ نال آپ نے آخری دن آخری نماز یہ حکم فرمایا۔ اور اس تو بعد آخری بات، حضور غوث الثقلین غوث سمدانی قطب ربانی قندیل نورانی شہباز لا مکانی حضور جناب سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی الحسن والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی کتاب غنیت الطالبین دے اندر فرماندے نے جدوں ابو بکر صدیق دی خلافت دا معاملہ ہویا تو جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ وچوں ود کے اور زیادہ ابو بکر صدیق دی خلافت دی حامی سن، اور جس نے پھر سارے مجبور کر کے خلافت گلے پا دیتی تکے نال، جس طرح بھی ہویا آپ نے قبول فرمائی۔ دوسرا دن ہویا فجر نماز پڑھ کے کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام تشریف فرما نے ہاتھ بند کے کھڑے ہو گئے، یار تہاڈی مہربانی میں بڑا کمزور بندہ، یہ خلافت تے بڑا پارا کم ہے، میرے کو نہیں پورا ہونا، مہربانی کرو مینوں معافی دیو، اجازت دیو، کوئی اور بنا لو۔ سب تو پہلے جناب سید علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، غوث پاک لکھ دے نے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور آپ فرما دے نے ابو بکر آج یہ گل کیتی ہے، خبردار آج تو بعد دوبارہ یہ گل نہ کری، جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں پھڑ کے اگے مسلح تے کیتا ہے، کون ہے تینوں پیچھے کرنے والا؟ اور پھر آپ نے جملہ ایک ارشاد فرمایا قانون، فرمایا ابو بکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
تینوں ساڈا دین دا امام مقرر کیتا سی، دنیا تے بڑی چھوٹی ہے، دنیا دا امام مننے سانوں کی اعتراض ہے؟ عزیز و دوستو، اج جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام تے اللہ دی اجازت نال، حضور دی اجازت نال، حیدر کرار دے ہتھوں اس مقام تے تشریف فرمانے یار جتھے 70,000 فرشتہ سویرے آ کے شام تک آ کے درود پاک پڑھدا ہے، تے شام تو لے کے سویر تک پھر اور جماعت آ کے وہ فرشتہ درود پاک پڑھ دیے، وہ جگہ تے اج اللہ تبارک و تعالیٰ دے فضل دے نال جناب سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق تشریف فرمانے۔ حدیث اندر آتا ہے کہ کسی قبرستان دے اندر کوئی عالم ربانی اگر چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قبرستان دا عذاب معاف فرما دینا ہے، تو جتھے امام الانبیاء تشریف فرما دے اتھے کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مولا ذوالجلال سانو الحمدللہ اللہ نو مننے ہاں، اللہ دیاں ساریاں منن دی بھی خدا توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ اسی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مننے ہاں، اللہ تعالیٰ سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی شریعت دے اتے بھی عمل پیرا ہو کے آپ دے خادمہ تے غلامہ اندر مرن دی خدا توفیق عطا فرمائے۔ آخرت دے اندر ساڈا حشر مولا حضور دے غلامہ اندر فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ایمان والیو، اگر اللہ نو راضی کرنا چاہتے ہو تو وہ طریقہ اختیار کر لو جڑا میرے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ دا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو کہ اے ایمان والیو، اگر اللہ نو راضی کرنا چاہتے ہو، راضی رکھنا چاہتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے نائب مظہر انوار ربانی حضرت جناب سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی اتباع کر لو۔ چنانچہ مولا ذوالجلال نے ایک مقام تے بیان فرمایا کہ جڑے اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کر دے نا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ انہاں نو اپنی بارگاہ دے اندر میں راضی ہو کے انہاں دے شان تے مقام دے مطابق کسے نو نبیاں دے قدماں اندر رکھاں گا، کسے نو صدیقہ دے قدماں اندر رکھاں گا، کسے نو شہیدہ دے قدماں اندر رکھاں گا، کسے نو اولیاء کاملین دے قدماں اندر رکھاں گا۔ وحسن اولئک رفیقا، خوش ہو جاؤ، یہ ساری ہستیاں وہ نے جنہاں اوتھے جا کے کم آنا جتھے کسے بھی کم نہیں دینا۔ وہ قرآن پاک دے اندر ہے نا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ قیامت تو ماں باپ بہن بھائی دوست عزیز و قارب سارے چھڑ جان گے، صرف اے اللہ دے مقرب ہون گے جڑے اس مقام دے اندر بھی اپنے خادمہ نو اپنی محبت دے تحت خدا تعالیٰ دی اجازت دے تحت اپنے نال لے کے جنت کے اندر جان۔ پہلا درجہ نبیاں دا ہے، نبیاں وچوں پھر بلند مرتبے والے رسول، رسولاں وچوں پھر اولو العزم رسول، اولو العزم رسولاں وچوں تیرے تے میرے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو بلند مرتبہ آپ دا، پھر نبیاں دا رسولاں دا
بعد جی فرمایا والصدیقین، جنہاں سچے دل دے نال اللہ تے اللہ دے رسول نو بھی منیا اور اللہ تے اللہ دے رسول دھی بھی من لئی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے بچپنے دے دور تو لے کے حضرت جناب سیدنا جناب خلیفہ بلا فصل جانشین مصطفیٰ خلیفہ اول خلیفۃ الرسول حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ دیو ذات جنہ بچپن تو لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے نال ہی اپنا زمانہ گزاریا، دوستی اور یارانہ آپ دا، اور ظاہر بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا تے آ کے 40 سال تو بعد نبوت دا اعلان اگر کیتا ہے تو نبی بنے نہیں 40 سال بعد۔ قرآن پاک نے دسیا ہے، فرمایا کہ عالمی ارواح دے اندر جدو اجے صرف روحاں بنیاں سن، کوئی جسم بھی نہیں سی بنیا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ساریاں روحاں نو اپنی بارگاہ دے اندر بلا کے، لمبا واقعہ ہے، اس دے وچوں نبیاں دیا روحاں نو وکھریا کر کے پھر نبیات تے رسولاں انہاں دی ارواح نو اپنے سامنے بلا کے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا نور پاک سامنے کر کے پہلے اپنی خدائی دا اقرار کروایا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات والی صفات نور محمدی سامنے کر کے آپ دا اقرار کروایا۔ ایک مرزائی نال میری بات ہو رہی سی تو کہنے لگا جی تواڈے نزدیک نبی دا کی کو تعارف ہے؟ میں آکھیا وہ سارے نبی تے رسول انہاں نو اسی مننے ہاں جنہاں عالم ارواح دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے ایمان لیاندا سی۔ اسی انہاں سارے نبیاں تے رسولاں نو مننے ہاں جنہاں مسجد اقصی اندر آ کے عالم ارواح دے اندر کیتا ہے وعدہ پورا کر کے تو امام الانبیاء دے پیچھے نماز پڑھی سی۔ اس تو بعد جڑا بھی آیا ہے وہ اللہ دا نبی نہیں۔ تو گرامی قدر ایک عربی دا مشہور مقولہ ہے کہ المرء علی دین خلیلہ، عام تسائی بھی سنیا ہوئے گا کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند، اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ نیک بندے دی مجلس اس طرح ہے جس طرح کی عطار دی دکان ہے۔ میاں صاحب نے ترجمہ کیا اس حدیث دا، فرمایا چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان عطاراں، سودا مور دا لویے پاویں ہلے اون ہزاراں، پیڑے یار دی سنگت یارو جویں دکان لوہاراں، 100 وار کپڑے کنج کنج بویے پھر بھی چنکاں پین ہزاراں۔ تو جیڑے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں دا نام والدین نے عبداللہ رکھیا، بعد دے اندر نبی پاک صلی